اچھا ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب، میں یہ آپ سمجھنا چاہوں گی کیونکہ آپ نے بڑی ٹیکنیکل بات کر دی. جو ترجمان سندھ حکومت نے ہم سے بات کی، انہوں نے کہا کہ جو ہم روڈ نہیں بنا رہے اس کے پیچھے یہ وجوہات ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو بی آر ٹی بن چکا اس کے نیچے بھی لائنز جانی تھی، لیکن اب نہ جانے اب آگے کیا ہوگا. اس کو ذرا ٹیکنیکلی ہمارے ناظرین کے لیے سمجھائیے گا. دیکھیں دو طرح کی لائن ہے نا، ایک تو سر سید سے لے کر سر سید ٹی ایس ٹی جو ہے اس سے لے کر حسن اسکوائر تک ایک لائن بنی ہے آگمنٹیشن کی، جو تقریباً 92 انچز کی ہے. بہت بڑی لائن ہے، بہت بڑی، تقریباً 10-12 فٹ گہری ہے، صرف شاید زیادہ گہری کھدائی ہوگی یہاں پر. آپ سوچیں جب اتنی بڑی کھدائی ہوگی اور مٹی باہر نکلے گی اور برابر میں بی آر ٹی بن رہا ہے اور دوسری سائڈ پہ بلڈنگ ہے، تو اتنی چھوٹی سی جگہ کے اندر ویسے ہی کیا حل ہوگا. اس وقت بھی نہیں چل پا رہے. تو ایک تو یہ ہے جو لائن پیرلل چلنی ہے بی آر ٹی کے. دوسری کچھ لائن ہے جس کو کراس کرنا ہے، یہ بی آر ٹی والی سڑک کو، کراچی وسطی روڈ کو، اس کو انہوں نے اب تک کیا ہی نہیں ہے. کچھ تو جگہ ایسی ہیں، کچھ جگہ ایسی کہ جس کے لیے 1 سال سے واٹر بورڈ سے بات کی جا رہی ہے اور واٹر بورڈ والے آج تک اس کی پرمیشن نہیں دے سکے اور کوئی اس کا پلان نہیں پیش کر سکے. اور دوسری کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں بی آر ٹی والے آلریڈی کام کر چکے ہیں، جہاں پر انہوں نے بہت سارے اپنے بیس بنا دیے. اس کو کیسے توڑیں گے، دوبارہ وہ کام کیسے ہوگا. اس سے اندازہ کریں کہ اداروں کے اندر جو کوارڈینیشن کا حال ہے. سندھ حکومت کے ماتحت جو کام بھی ہو رہا ہے نا، پوری کراچی میں ہی چل رہا ہے کہ کراچی وسطی روڈ بنائی اربوں روپے سے 1 سال پہلے اس میں آپ نے کو یاد ہوگا، اس پہ کھجور کے درخت لگائے اور بڑا سجایا بنایا اور جناب کیا کہتے ہیں فٹ پاتھ بنی. اور 1 سال کے بعد، یعنی آپ بتائیے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ منصوبہ 1 سال بعد ہمیں شروع کرنا ہے. آپ نے اربوں روپے لگا کے کراچی وسطی روڈ بنائی، اس کو توڑ دیا. کریم آباد انڈر پاس، اس کو آپ نے کئی سال سے اس کو کھود کے ڈال دیا. آپ کو پتہ ہی تھا. کبھی میئر صاحب کہتے ہیں کہ اس گڑھے کے اندر پانی بھر گیا اس لیے کام نہیں کر پا رہے. مطلب اس کی توجیہات دیکھیں نا، کہہ رہے ہیں گڑھے میں پانی بھر گیا اس لیے کبھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر سے سروسز گزر رہی ہیں. بھائی تو یہ چیزیں مطلب آپ کہاں سے آئے ہیں بھائی؟ پھیرو سے آئے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی جہاں بھی کھودیں گے وہاں سروسز گزر رہی ہوں گی، اس کو کیسے آپ کو جو ہے مینج کرنا ہے، کیسے اس کو شفٹ کرنا ہے، کچھ نہیں پتا. اور بس مطلب یہ کہ پیسے دیے جا رہے ہیں. اچھا خوشخبری سناتے ہیں کہ جناب یہ پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے. جو پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑا لون ہوتا ہے، اس کے پیچھے پھر انٹرسٹ ہوتا ہے. یہ لون ہمارے سروں پہ چڑھ جاتا ہے اور وقت کام نہیں ہوتا تو یہ پروجیکٹ دگنی قیمت کے ہو جاتے ہیں. کریم آباد کا فلائی اوور دگنے سے زیادہ کا ہو چکا ہے. یہ بی آر ٹی کا منصوبہ دگنے کا تقریباً ہو چکا ہے. آپ سب کی قیمتیں بڑھائے چلے جا رہے ہیں اور پروجیکٹ ویسے پڑے ہیں. کراچی کے لوگ برباد پریشانی کے اندر ہیں. مطلب حکومت سندھ خود ایک مصیبت اور ایک مسئلہ ہے کراچی کے لوگوں کے لیے. اس سے اگر جان نہیں چھڑائیں گے تو میں تو گھڑی گھڑی کہتا ہوں لکھ کے رکھ لیں، 100 سال یہ لوگ بیٹھے رہے، کراچی بہتر نہیں ہوگا، کراچی پیچھے کی طرف جائے گا. ابھی دیکھیں ایک آپ سنا ہوگا کہ افغان خیمہ بستی خالی ہو رہی ہے. اب اخباروں میں خبریں چل رہی ہیں، جناب آگے جو آئی جی ڈی آئی جی کی طرف سے لیٹر آ رہے ہیں کہ بھائی اس پہ لوگ قبضہ کر رہے ہیں. حکومت سندھ کی کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ بھئی یہ جو افغان کئی ہزار گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، ٹوٹے پھوٹے کچے صحیح، لیکن اس پہ قبضہ وہاں پر لوگ کھلے عام کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم اس پہ قبضہ کریں گے. مطلب کراچی میں پھر ایک بہت بڑی انفلٹریشن ہو جائے گی اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ کے اگر یہاں پر آباد ہو جائیں گے. کچی آبادیوں کی پہلے ہی کمی نہیں ہے، ان پلانڈ آبادی کی پہلے ہی کمی نہیں ہے. پوری کراچی ایک یتیم خانہ بنا ہوا ہے، انٹرنیشنل یتیم خانہ، اور اس کے اندر جناب یہ مسئلہ ہے. آپ نے کہا اسٹیک ہولڈر، تو الحمدللہ جماعت اسلامی تو کراچی کی سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ہے. سب سے زیادہ ووٹس ہم کو ملے تھے کراچی کے اندر بلدیاتی انتخاب میں.